بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 309 اور 310 کے سامنے بالکل یہ مسجد غمامہ موجود ہے۔ تاریخی اعتبار سے مدینہ منورہ کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز عیدین اور نماز استسقاء وغیرہ ادا فرمایا کرتے تھے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر نبی علیہ السلام نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام اس جگہ کو اپنی جمع گاہ یا عیدگاہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ مسجد غمامہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شدید گرمی تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ آپ اس مقام پر اپنے صحابہ کے ہمراہ نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ پر سورج کی تپش کو روکنے کے لیے ایک بادل سایہ فگن ہو گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی گورنری میں اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کی گئی، اور اس مسجد کا نام مسجد غمامہ یعنی بادلوں والی مسجد رکھا گیا۔ مسجد نبوی سے بالکل قریب یہ مسجد واقع ہے، باوجود اس کے یہاں پر 5 نمازیں ادا کی جاتی ہے۔ یہ اس کا داخلی دروازہ ہے، اور یہ اس کا اندرونی منظر ہے، اور سامنے اس کا محراب ہے، اور اس مسجد کے اندر عورتوں کی نماز گاہ بھی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے۔ بہت خوبصورت مسجد ہے، اور اسی مسجد غمامہ کے بالکل ٹھیک سامنے رائٹ سائڈ میں یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس مقام پر آج یہ مسجد ابو بکر تعمیر کی ہوئی ہے، اور بڑی قدیم مسجد معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس کا داخلی دروازہ ہے۔ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد احساس یہ ہوتا ہے کہ مسجد واقعی مدینہ منورہ کے آثار قدیمہ میں سے ایک ہے۔ یہ اس مسجد کے اندر اور اس مسجد کی چھت پر یہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں لگی ہوئی ہے، اسی سے اس مسجد کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ یہ اس کا گنبد ہے، اور یہ سامنے اس کی محراب ہے، اور یہ لکھوری اینٹ سے نقش و نگار کی ہوئی ایک خوبصورت عظیم اور قدیم مسجد ہے۔ چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل یہ مسجد ہے۔ مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس مسجد کے گنبد کو اور میناروں کو کبوتروں نے گھیرا ہوا ہے، اور اس مسجد کے بالکل ٹھیک سامنے بیک سائڈ جس مسجد کی نظر آ رہی ہے، یہ مسجد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت علی نے نماز عید ادا فرمائی تھی، عید الضحیٰ ادا فرمائی تھی اپنی امامت میں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت علی کی امامت میں نماز عید ادا فرمائی تھی۔ یہ مسجد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کا داخلی دروازہ ہے، اور یہ اس کا خوبصورت منظر ہے۔ عجیب و غریب نقش و نگار ہے، اینٹیں بھی مختلف ہیں یہاں پر جو لگی ہوئی ہے، محراب بھی اس کی اور دیگر مساجد سے بالکل مختلف ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے چل کر اس کے لیفٹ سائڈ میں مسجد عمر ابن خطاب ہے، وہ مسجد یا وہ مقام کہ جس مقام پر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید ادا فرمائی تھی۔ یہ بہت پرانی نقش و نگار والی مسجد، چھوٹی سی مسجد ہے جس میں ابھی کنسٹرکشن کا کام چالو ہے۔